بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80 وائس کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ والے نے پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور بڑی سے بڑی اور بری بات یہ ہے کہ وہ سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے، جو کہ ہر ایک دولت مند تھا اور کسی کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ سب باغات والے تھے، نہریں تھیں، وہاں پر دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو جایا کرتا ہے، لیکن کسی ایک انسان کے پاس نہیں، بلکہ پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ جس کے پاس اتنا زیادہ ہو وہ مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں پر کافر زیادہ تھے اور مسلمان کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی۔ تمام مسلمان اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ ان لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جس کا کوئی بھی پرسان حال نہ تھا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ان مسلمانوں میں سے ایک برے شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، گر گھرا کر، یا رب، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں بچی ہیں ان نسلوں کو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، بھی ہمارا مسیحا یہاں نہیں ہے، اور نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادوگرنی کو، پنڈت کی بیٹی کو ہرا بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بورے کی دعا سن لی اور یوں اسی جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اسی بستی میں داخل نہ ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ وہ سردار پنڈت جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل پڑا، شان و شوکت سے چلتا سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا تو اس سانپ کو اپنے عمل سے وہ ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا تھا خصوصی ہدایت دے کر، اور اس پنڈت کے آگے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے اس کے ساتھ ہی تھے۔ انہوں نے جب اپنے سردار کی حالت دیکھی کہ ایک زہریلا سانپ کاٹ کر چلا گیا ہے تو وہ فوری طور پر اسے گھر پہنچایا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو ملک بھر کے بڑے بڑے طبیب حکیم بلائے گئے۔ وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے، پر عجیب بات یہ تھی کہ لاکھوں کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، اور وہ خود بھی اتنا بڑا عالم تھا کہ لیکن اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھی، اور اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، پیسہ روپے ہونے کے باوجود، اور اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود کوئی بھی اس کے زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اسی وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباریاں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، مسافر ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ تو تم کون ہو؟ حکیم ہو؟
میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ وہ دربار درویش کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے، یعنی فقیر۔ وہ کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں ملک بھر کے بڑے بڑے ماہر حکیم طبیب بلائے گے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہمارے سردار کو، اور تم جیسے غریب سے وہ اپنا علاج کروائیں گے۔ درویش نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا جناب باہر ایک غریب آیا ہے، حلیت سے فقیر لگ رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ان کو اندر بلاؤ۔ جب درویش اس گھر میں آئے تو وہ دیکھا پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگوں کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ پنڈت کے پیر کی جانب آئے جہاں پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ جس جگہ سانپ نے کاٹا ہوا تھا اسی جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی فکر مند کہ یہ کون دیوانہ تھا، کمرے میں آیا اور علاج کی بجائے اس جگہ تھوک دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، بھاگ گیا اور اس کا کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی، اس نے تو بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کی۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں نے بھی اپنے عمل سے اس کو جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کے زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر تھوک صاف کرنے لگا تو حیرت ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسنے پر اچھی طرح مال دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، آپ نے اس تھوک کو مال رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ ایک منٹ رکو۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا فوری ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ جب ٹنکنے کے قابل ہو گئی وہ ٹانگ پہلی والی حالت میں آ گئی، پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی اب اثر رنگ پر آ گئی۔ پنڈت ہوش میں آیا، جب ہوش میں آیا تو وہ درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اس سے دیوانہ کہا، وہ تھوک کر اس طرح کیسے چلا، کیسے غائب ہو گیا؟ جاؤ جاؤ اس کو لے آؤ ہمارے پاس، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس وقت کچھ نہیں کہا۔ پنڈت کے حکم پر اس کے سارے دربار سپاہی اس درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی ان کو درویش نہ دکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھتے رہے تھے کہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ تو نہ جانے کس طرح کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا، فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہیں سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک یا لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمت گار بھی دیا جائے گا، یعنی ملازم بھی دیا جائے گا۔ درویش بولا اچھا، اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ اسی رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ پنڈت بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر تو میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، پر ایک شرط ہے، آپ جو کچھ بھی دے رہا ہوں اس کے لیے آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میری خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا،
جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا خدا ہے، نہ آپ مسلمان ہیں، نہ آپ نے آج تو ثبوت دیا۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ درویش نے کہا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہوں، آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ ہی کو پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس، اپنی بیٹی، عالیشان گھر، ہر چیز اپنے پاس رکھیں۔ میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ خدا رب نے مجھے پیدا کیا، کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں ہی مل جائے گی، اس لیے میں اپنی درویشی میں ہی بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ کچھ نہیں، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا، تم تو ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کچھ کرنے آئے تھے تو پھر کہیں کسی بات کا ڈر نہیں کہ تم جانتے نہیں ہو تو ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ درویش نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے بنا کر دکھائے تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے اس جادوگرنی پر ایک پھونک ماری، وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی جو کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچی قد اسی کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، ایسا ایسا قریب آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوک کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ تیزاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ جل بگڑ رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ پورا جسم اس کا جل جاتا، وہ وہیں ختم ہو جاتی۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا، ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا، آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ نہیں، ہم تم سب کو اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے دین میں بھی جبر نہیں، اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں ہاں، میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے، اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی نہیں عمل کرے گی اور کسی مسلمان پر بھی سختی نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پہلے پھونک ماری تھی، دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور درویش کے قدموں سے لپٹ پڑی اور کہا، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا، آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک حقیر انسان تھے جس کے لباس کے حلیے سے جو مجھے دیوانہ فقیر لگ رہا تھا، میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی دشمن بنی رہی اور چاہتی تھی کہ بدلہ لوں،
پر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، بیعت لینا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا۔ کل تک جو غرور کرتے تھے، آج وہ تمام لوگ غازی کا پیکر بن گئے۔ ایک اللہ والے کی کرامت سے، ان کے اچھے عمل سے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ ضرور اس واقعے کو سن کر شیئر کیجیے، کیونکہ تمام واقعات ہم سب کی اصلاح کے لیے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم سب کو اچھا انسان بننے کا درس ملتا ہے۔